हम बात करेंगे किस्मत के बारे में। हर किसी को बहुत शौक़ होता है ये जानने का हमारे नसीब में क्या लिखा होता है, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है और जो चीज़ आप करते हैं वो आपके नसीब में लिखी जाती हैं, चाहे वो अमाल कर रहे हैं, चाहे वो नेक काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ शौक़ जो है वो रहते हैं, हमें लगता है कोई टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग रहते हैं। हर किसी ने अपनी लाइफ में, जब भी हम फैमिली गैदरिंग में होते हैं, जब किसी भी एक दोस्त को, किसी एक कज़न को होता है शौक़ हाथ देखने का, तो किसी ना किसी ने अपनी ज़िंदगी में हाथ लाजमी दिखाया होता है ये जानने के लिए, चाहे वो एक बहुत ही मखसूस सी ख्वाहिश होती है, मेरी शादी कब होगी, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आगे जाकर क्या होगा। हमारे वालिदैन में से लेके बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ये भी कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती है 40 दिन तक, और बहुत सारी जो रियल फैक्ट्स हैं जो हमें जहन में और मद्देनज़र रखने चाहिए, जो कि बिल्कुल हकीकत है। सबसे पहले तो इस हवाले से बात करेंगे, क्या हाथ दिखाना बिल्कुल ठीक है, और जो हाथ की लकीरें हैं क्या ये परमानेंट होती हैं, क्या ये बदलती हैं, इस हवाले से जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब दाऊद साहब ने, जो कि पामिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम किसी ना किसी एक फैमिली गैदरिंग में, जब पुराने कज़न्स इकट्ठे होते हैं, शादियों में एक बहुत ज़्यादा एक फ़नी या कुछ ना कुछ टास्क चल रहा होता है कि हाथ दिखाते हैं। जिस कज़न ने कुछ भी किताब से भी देख कर पढ़ा होता है ना, वो लकीर बता कर दिखा देती है, या हम हाथों की बे बना के बता देते हैं कि हमारा शोहर खूबसूरत होगा कि नहीं होगा। लास्ट आपने कब किसी को हाथ दिखाया था, आपको कब शौक़ पैदा हुआ था? देखिए, मुझे तो बचपन से शौक़ था हाथ की लाइनें देखने का, हिडन पावर्स का, रूहानियत क्या होती है, जिन्नात क्या होते हैं, इनकी हकीकत होती भी है कि नहीं होती। तो मख्फिया उलूम की तरफ मेरा रुझान था, इसके लिए फिर मैंने मुख्तलिफ वज़ाइफ भी किए। लेकिन हाथ देखने का शोबा एक बहुत बड़ा शोबा है। एक आपने अपने आगाज़ में एक बात ये भी कही कि जी वो 40 दिन की नमाज कबूल होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ इस लिहाज से करूँगा कि इल्म है, ये इल्म की हकीकत है। देखें आप जब लेकिन हम कहते हैं ना गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात तो जानती है, ये गायब का इल्म नहीं है, ये एक डायरेक्शन है। रास्ता चल रहा है और आपको पता है कि रास्ते में पुल टूटा हुआ है और आपको बता दिया जाए कि एहतियात कीजिएगा, यहाँ पे पुल टूटा हुआ है, उसका आप इंतज़ाम कर लें। तो ये कोई गायब का इल्म थोड़ी है, ये तो डायरेक्शन है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहेगा जी आपके हार्ट का मसला बना हुआ है और अगर आपने परहेज़ ना किया तो आप जो है वो मौत की तरफ चले जाओगे, या शुगर है तो आप मीठा खाना छोड़ दें। और अगर आप अब यही बात अगर रूहानियत की है या पामिस्ट्री की है, तो पाम रीडिंग बताती है कि आपका जो हाथ की लाइनों में बाहर जाना नहीं लिखा हुआ, पाकिस्तान में या अपने ही मुल्क में आपको फ़ायदा है तो आप अपनी मेहनत और कोशिश और एनर्जी को अपने ही मुल्क में लगा लें। तो आपको किसी ने कभी हाथ देखकर कोई एक ऐसी बात कही थी जो आपने नसीहत के तौर पर अमल की हो, और उस चीज़ को अमल करने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की हो, या जिस पे हम मज़ीद हो जाते हैं? जैसे आपने अभी कहा कि बहुत सारे लोगों का होता है कि हमने बैरून मुल्क ही जाना है, हालांकि वो लकीर उनकी किस्मत में होती ही नहीं है। देखो, यहाँ पे एक तारीख़ के दौरान में एक वाक़या मैं बताऊँगा कि हिटलर ने किसी पामिस्ट को अपना हाथ दिखाया तो उसने कहा कि आपके हाथ में इक़्तिदार की लाइन नहीं है। उसने कहा जी मुझे बताओ हाथ में इक़्तिदार की लाइन कहाँ होती है? उसने कहा यहाँ होती है। उसने तलवार ली और तलवार से वो लाइन बना दी। उसने कहा अब बताओ। तो जब मुझे भी पता चला कि अच्छा, फिर वो इक़्तिदार मिल भी गया, मुझे भी पता चला कि दौलत की लाइन कहाँ होती है, तो इकरा जुनून अपना ही होता है, तो मेरा भी जुनून था, तो मैंने भी पैसे की लाइन खुद बना ली। देखो ज़रा, नज़र आती है? मुझे पता ही नहीं कि पैसे की लाइन होती कौन सी अब है। मैं बताता हूँ यहाँ से यहाँ तक पैसे की लाइन होती है। ये हाथ में ये वाली जो वीनस, ये वीनस का उभार है। वीनस के उभार में जो मुकद्दर की लाइन है, ज़िंदगी की लाइन है, उसकी बेसिक लाइनें जो है वो मैं आपको आज अभी बताऊंगा। जिस तरह आपने कहा कि मुझे पता नहीं पैसे की लाइन कौन सी होती है, सबसे पहले ज़िंदगी की लाइन काउंट होती है। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन शुरू से ही स्टार्ट हो तो इसका मतलब आप शुरू से ही फाइट करते हुए आते हो। और यहाँ से आपकी अगर ज़िंदगी की लाइन कुछ वक्फे के बाद शुरू होता है, इसका मतलब आपने 3 या 4 जगहों पे अपने कामों को चेंज किया है। ज़िंदगी की लाइन के साथ ही एक स्पोर्टिंग लाइन होती है जिसे बैलेंस चलती है। ये स्पोर्टिंग लाइन ज़िंदगी की लाइन में अगर आप देखें तो ये वाला अरसा 20 साल का कहलाता है, ये 40 साल का, ये 60 साल का, ये 80 साल का। ये स्पोर्टिंग लाइन आप देख रही हैं इकरा, और ये स्पोर्टिंग लाइन यहाँ पे 35 से 40 साल के अरसे तक है। तो इसका मतलब है कि 35 से 40 साल के अरसे में आपको पेरेंट्स की, अपने दोस्त अहबाब की मुकम्मल सपोर्ट रहेगी, और साथ साथ ये कि आपके कामों में गैबी तरीके से मदद आएगी। स्पोर्टिंग लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है उनको कभी किसी चीज़ की थोड़ नहीं होती।
غائب کے طریقے کے ساتھ ساتھ ان کے ماں باپ، ان کے دوست ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ زندگی کی لائن کے اوپر زیادہ کٹ ہونا، بعض اوقات لوگوں کے ہاتھوں کی زندگی لائن میں کٹ ہوتے ہیں، اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلیں اور پریشانیاں ان کی زندگی میں آتی ہیں۔ اگر وہ 15 سے 20 سال کی عمر کے عرصے میں کٹ ہوگا، کراس ہوگا، تو وہ کراس جو ہے آپ کو وہاں پہ مسائل کی نشاندہی کرے گا۔ اچھا، یہاں پہ یہ زندگی کی لائن ہے، زندگی کی لائن سے یہ وینس کا ابھار، لازمی نہیں کہ ہاتھ کی لائنوں میں سٹارز بھی ہوتے ہیں، اس ابھار کو ہم محبت، پیار، عزت اور شہرت کے ساتھ ساتھ بچوں اور ریلیشن سے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جس کا یہ ابھار زیادہ ابھرا ہوا ہوگا اس میں محبت اور عشق اور پیار کی انتہا ہوگی۔ اچھا، وینس کے ابھار سے لائن کراس کرتی، زندگی کی لائن کو کاٹتی، یہ دماغ کی لائنیں کاٹتی ہوئی اگر یہ چھوٹی انگلی کی طرف جاتی ہے تو ایسی خواتین یا ایسے مردوں کو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ میرے ایک ایکسپیرینس میں بھی ہے اور میں نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ اگر زندگی کی لائن کے اوپر بہن اپنا ہاتھ خود نہ دیکھنا، آپ لوگوں کی مہربانی۔ اچھا، اگر زندگی کی لائن کے اوپر تل آ جائے، بلیک جسے کالا تل کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے بندے کو ناگہانی آفات اور مصیبتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر زندگی کی لائن آپ کے وینس کو باہر کے ساتھ وینس کے باہر کے ساتھ ہی گھومتی ہے تو ایسا بندہ اپنا آخری وقت اپنے ہی ملک میں گزارتا ہے، اور اگر یہ لائن آپ کے باہر مریخ کے باہر کی طرف جاتی ہے تو ایسا بندہ آؤٹ آف کنٹری جانے کی پلاننگ میں ہوتا ہے۔ ہمیں سادہ چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تب ہم کسی کو بتا بھی سکیں مجھے ہاتھ دیکھنا آتا ہے۔ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے زندگی اور پیسے کی لائن کے بارے میں، کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے ہماری شادی کب ہوگی، کتنی شادیاں ہوں گی، کتنے بچے ہوں گے، اس چیزوں کے بارے میں بتا دیں۔ یہ والا ہاں، یہ مٹھی بند کر کے بتاؤ جتنی لائن جائیں گی سم تھنگ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ والا حصہ شادیوں کی لائن سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، کئی لوگوں کی یہاں پہ شادیوں میں 3 لائنیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں شاید ہماری 3 شادیاں ہوں گی، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، ایک اگر شادی کی لائن ہے، ساتھ پیرلل دوسری لائن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو شریک حیات ہے بڑا کوآپریٹیو ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، آپ کا ساتھ دے گا۔ اگر 2 لائنیں تو اس کا مطلب ہے اگر شوہر کے ہاتھ میں 2 لائنیں تو 2 شادیوں کی اجازت تو دی ہوئی ہے، تو وہ 2 شادیاں اگر کامیاب ہوگی تو اس میں حرج کیا ہے؟ لازمی تھوڑی ہے کہ پہلی بیوی کو چھوڑے گا تو دوسری کروائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، لڑکیوں کے ہاتھ میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ شادی جو آپ کی شادی کی لائن ہے وہ 2 شاخہ ہے، بعض کا لائنیں 2 شاخہ ہوتی ہیں۔ اگر شادی کی لائن اوپر کی طرف جائے تو کامیابی، اگر لائن نیچے کی طرف جائے تو ناکامی۔ اچھا، اگر لائن کے ساتھ ہی ٹوٹ کے دوسری اور لائن بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شادی ختم ہوگی اور ساتھ ہی کوئی نیا رشتہ ملے گا، تو یہ بھی ایک سلسلہ چلتا ہے۔ اچھا، اگر شادی کی لائن کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی لائن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ شادی کے بعد بھی پیار، محبت اور عشق میں پڑا رہے گا یا کسی میں انوالو ہو جائے گا، تو وہ لائن چھوٹی ہوتی ہے تو کچھ عرصہ بعد وہ بھی اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ یہ لائنوں کی ایک بڑی زبردست حقیقت ہے۔ اسی طرح ہارٹ کی لائن ہے، دل کی لائن، یہ دل کی لائن کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ دل کی لائن اگر جوپیٹر کا ابھار ہے، جوپیٹر تک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ دل کا بادشاہ ہوتا ہے اور سخی ہوتا ہے، اور یہ جو جوپیٹر کا ابھار اگر جن لوگوں کا بڑا ہوتا ہے، جوپیٹر کا، جسے ہم جوپیٹر، اس فنگر کو بھی شمس کی فنگر ہے، جوپیٹر کا ابھار جتنا بڑا ہوتا ہے اس طرح بندہ حکمران، اپنی روحانیت میں بڑا آگے ہونا اور سیاست میں بڑا نام کمانا، اس طرح کے انرجی لے کر آتا ہے۔ مقدر کی لائن زندگی کی لائن سے جاتی ہوئی اس ابھار، اس انگلی تک، جسے ہم سیٹرن کی انگلی، زحل کی انگلی، فنگر کہتے ہیں، بڑی انگلی، اگر یہاں پہ جائے تو یہ لائن اگر 2 شاخہ ہو جائے تو ایسا بندہ عزت، شہرت کے ساتھ ساتھ اپنی آخری عمر میں بڑا پیسہ کمائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ شمس کی فنگر ہے، اگر یہاں پہ لمبی لائن آ کے مقدر کی لائن تک ملے تو یہ شمس کی جو لائن جو بڑی ہوتی ہے وہاں آپ کو بہت زیادہ شہرت ملتی ہے، آپ کا حلقہ احباب اتنا وسیع ہوتا ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ میرے عزت اور شہرت، جیسے کوئی بندہ جس طرح کوئی کہتے ہیں نا کلپ وائرل ہو گیا تو ایسے اس کی شہرت نکلتی ہے، تو یہ شمس کی فگر کہلاتی ہے۔ یہ جو لوگ میڈیکل میں، روحانیت میں، علوم مخفیہ میں رجحان رکھتے ہیں تو ان کی یہاں پہ 3 4 5 لائنیں موجود ہوتی ہیں اس فنگر کے نیچے۔ یہاں سے ہی ایک بڑی لائن نکل کے صحت کی لائن کہلاتی ہے، زندگی کی لائن کے ساتھ ملتی ہے، اور یہ 3 لائنیں مل کے مثلث کبیر کہلاتی ہیں، یعنی کہ صحت کی لائن، مقدر کی لائن اور زندگی کی لائن جب وہ مثلث بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ زندگی ٹرائنگل، بڑی ٹرائنگل آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں سے جیسے ایک اے بنتا ہے، اے
ابھی ایم کی بھی انرجی بتاؤں گا, بے کی بھی بات جو آپ نے کی تھی وہ بھی. جب ٹرائی اینگل بنتا ہے تو پھر وہ بندہ زندگی میں آ کے کوئی ایسا بڑا کام کر کے جاتا ہے جس کی اس کو خواہش ہوتی ہے, کوئی رفاہی کام کر کے جاتا ہے جس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں. اچھا, یہیں پہ لائنوں کی انرجی کی اگر میں بات کروں تو جوپیٹر کا ابھار, شمس کا, وینس کا, زہرہ کا, یہاں پہ سٹارز بھی ہوتے ہیں. لمبے ہاتھ, جن لڑکیوں کے لمبے اور پتلی انگلیاں ہوتی ہیں وہ کریٹیو مائنڈڈ ہوتی ہیں, ان کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا شوق ہوتا ہے. جن لوگوں کے چپٹے ہاتھ ہوتے ہیں, چوڑے ہاتھ, یہ لوگ بزنس مین ہوتے ہیں اور جتنا یہ کاروبار کرتے ہیں اتنا ہی ان کو فائدہ ہوتا ہے. جن لوگوں کے ہاتھ نرم, ملائم اور پنکی ہوتے ہیں وہ لوگ دولت ان کے اوپر عاشق ہوتی ہے. جن کے ہاتھ سخت کھردرے ہوتے ہیں ان کو زندگی میں محنت کرنا پڑتی ہے. ہاتھوں کی ساخت یہاں پہ نہ صرف بلکہ آپ کی فیس کے اوپر بھی لائنیں ہوتی ہیں. ابھی آپ نے ایک میرے بھائی کے ہاتھ بہت سخت ہے لیکن وہ ویلا ہے, اس کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑ رہی ہے. ہاں اچھا, یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں, ہاتھ بعض لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے تو پیروں کی لائنیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. یہ علم پامسٹری ہو, علم قیافہ ہو, یہ اتنی باریکی کی باتیں ہیں. جس طرح کئی لوگ جو ہے آپ کے ماتھے کی لائنیں, جس لوگوں کے ماتھے کی 4 یا 5 لائنیں ہوتی ہیں وہ لمبی عمر ان کی ہوتی ہے. دیکھیں نا, آپ اس طرح کریں گے تو 1 2 3. میرے ماتھے سے کیا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, آپ کو ایسے کرنا پڑے گا نا. ہاں جی, یہاں پہ یعنی کہ آپ 60 ایئرس تک آپ کی زندگی میں بڑی آسانیاں نظر آتی ہیں, کامیابیاں, یعنی کہ یہ ایوریج ایج کو کہلاتے ہیں. جن کے ناک پہ تل ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہے وہ اپنا مذہب چینج کر سکتے ہیں اور وہ اپنی بات سے چینج ہو جاتے ہیں. جن لوگوں کے ماتھے کے اوپر بائیں سائڈ پہ تل ہوتا ہے ان کو ناکامی یا کسی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جن کے دائیں سائڈ پہ تل ہوتا ہے وہ لوگ عزت, شہرت اور بزرگی میں بڑا نام کماتے ہیں. ان چیزوں کا یہاں پہ ہاتھ میں دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ, اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو دایاں ہاتھ دکھانا چاہیے یا بایاں دکھانا چاہیے. عورتیں اکثر اپنا بایاں ہاتھ دکھاتی ہیں, ان کی انرجی بائیں ہاتھ کی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ وہ پیرنٹس کی انرجی بھی ساتھ لے کر آتے ہیں. اور مرد دایاں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ہاتھ دکھانے چاہیے تاکہ آپ کے پیرنٹس کی انرجی, جو وراثت سے آپ کو چیزیں ملی ہیں اس کا بھی پتہ چلے اور جو آپ کی اپنی سکلز ہیں اس کا بھی پتہ چلے. ایک اہم سوال, کیا اپنی کوشش سے اپنی لائنیں چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل کر سکتے ہیں, ممکن ہے. ایسے لوگوں کو جن کو میں نے ریمیڈیز بتائی ہیں کہ ان چیزوں کو آپ استعمال کرو, آپ کی لائنیں چینج ہو جائیں گی. کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ دعا سے مقدر سے پہلے, وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ ملتا ہے. دعا سے, دعاؤں سے نہ صرف ہاتھ کی لائنیں چینج ہوتی ہیں بلکہ یہاں پہ میں نے بہت سے لوگوں کو محنت سے, اپنی ایفرٹ سے اپنی لائنیں چینج ہوتے دیکھا ہے. دیکھیں ظاہری سے بات ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی مباحثہ نہیں ہے اس بات میں کرنے میں کہ آپ اگر محنت کر رہے ہیں, آپ کا ایک مقصد جو ہے وہ کلیئر ہے, اس چیز کو, موٹیو کو دیکھ کر آپ کام کر رہے ہیں, وہ آٹومیٹکلی اللہ پاک آپ کی محنت دیکھ کر, آپ کی نیت دیکھ کر وہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے. یہ تو ایک پڑھی لکھی بات ہے, سادہ سی بات ہے. تو لائنیں تبدیل ہو جاتی ہیں جس کو ہم قسمت کے ساتھ ایک طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کا اس پر اعتقاد اور نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز پر اعتبار نہیں کرتے. سننا سب چاہتے ہیں obviously. علم اگر آپ بطور علم لیں اور پتہ چل جائے کہ میری زندگی میں ان چیزوں کی وجہ سے پرابلم آئے گی تو میں احتیاط کر لوں تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. نیمرولوجی سے بھی لوگ اسی طرح فائدہ اٹھاتے ہیں. پامسٹری سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ کی زندگی کی لائن میں کراس ہے تو آپ کو کوئی سخت قسم کی بیماری اور مہلک بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ احتیاط کر لو گے, آپ کھانے پینے میں احتیاط کر لو گے. بعض کا زندگی کی لائن کٹ ہوتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی گاڑی ہے بڑی احتیاط سے چلانا ہے, کہیں خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. بے والی لائن کا بتائیں, بہت سارے بچے اچھا جی, یہاں پہ لوگ کہتے ہیں بچپن میں ہمیں ایک ہی لائن دیکھنی آتی تھی, بے, اگر آپ کی بے اچھی بنے گی تو آپ کا محبوب یا آپ کا شوہر اچھا ملے گا. تو اس کی انرجی بھی ہوتی ہے, یہ حقیقت ہے. جن کی بے اچھی بنتی ہے ان کو اچھا شوہر ملتا ہے اور اچھی بیوی بھی ملتی ہے. لیکن اس انرجی کے ساتھ ساتھ آپ کو کمپیٹیبلٹی نیمرولوجی سے بھی ملانی پڑتی ہے, سٹار سے بھی ملانی پڑتی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں وہ بندہ جو پامسٹری جانتا ہے اس کو علم الاعداد, پامسٹری کے ساتھ ساتھ سٹارز کا علم, اس کے اوپر بھی دسترس ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے علوم میں آپ پتہ کرنے کے باوجود استخارہ بھی کریں, اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کریں کہ یا اللہ پاک یہ جو سارا کچھ پتہ چلا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو بڑی اچھی سی عجیب سی ویوز آتی ہیں, دل کرتا ہے ان سے بات کریں. اور کئی لوگ جو ہے پاس بیٹھے تو دل کرتا ہے گھن سی آتی ہے, اس سے اٹھ جائیں, اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے.
ऑरा होता है, ये हाथों की लाइनों का एक ऑरा है, बंदे का एक ऑरा है, और जो आप सोल मेट सेलेक्ट कर रहे हो उसका भी एक ऑरा है। जब ये ऑरा बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल और परेशानी नहीं आती। बे की एनर्जी जो है अच्छे शोहर और अच्छी बीवी की तरफ लेकर तो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको शादी की लाइन को देखना पड़ेगा। अगर शादी की लाइन कम गहरी है, बारीक है, पतली है, तो वहाँ मुश्किल से ही हालात अच्छे रहते हैं। और अगर गहरी लाइन है शादी की लाइन, तो वहाँ पे आपको अपने मियाँ से या मियाँ को अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार भी मिलता है। बच्चों की लाइनों का अगर हम देखें तो ये वीनस के उभार के ऊपर आपके चाइल्ड्स की लाइन्स का पता चल जाता है। अगर यहाँ पे 4 या 5 या 6 लाइनें होती हैं तो वहाँ पता चलता है कि आपके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। ये तहकीक से पता चलता है। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रॉस होता है हाथ की लाइन में। कहते हैं कि जिन लोगों के हाथ में वो क्रॉस होता है वो सदियों में पैदा होते हैं। आपके दिल की लाइन और दिमाग की लाइन के दरमियान एक क्रॉस होता है। ये क्रॉस आपको लोगों से मुनफरद करता है। सूफियों, दरवेशों, कलंदरों के लाइनों में वो क्रॉस होता है। उनके मुंह से निकली हुई बातें अल्लाह ताला जो है वो कबूल करते हैं। तो मैंने बहुत कम लोगों के हाथों में इस तरह के क्रॉस देखे हैं। अच्छा, यहाँ पे सुलेमानी रिंग, यहाँ पे ये अंगूठा होता है, अंगूठे के साथ सुलेमानी रिंग, ये भी जिन लोगों के हाथ में सुलेमानी रिंग होती है उनकी ज़िंदगी में भी बड़ी चेंज आती है। यहाँ पे आपका थंब बहुत ज़बरदस्त नॉलेज लेकर आता है। अगर आपका अंगूठा सीधा, स्ट्रेट और बिल्कुल नरम नहीं है तो ऐसे लोग ज़िद्दी होते हैं, किसी बात पे अड़ जाएं तो वो काम करके जो है वो सांस लेते हैं। और जिनके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी अंगूठे में होती है वो लोग नरम दिल और लोगों की बातों में आ जाने वाले और लाई लग होते हैं, लेकिन सखी भी होते हैं। हाथ का अंगूठा, हाथ की लाइनें, हाथों के नाखून, हाथों में मौजूद 3 कंगन बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। आप देखेंगे हर बंदे के हाथ में कंगन होते हैं, कईयों में 1 है, कईयों में 2 होते हैं, कईयों में 3, कईयों में 4। जिनके हाथों में 4 कंगन होते हैं, गाड़ी, घर, बंगला, इज्जत, शोहरत उनको मिल के ही रहती है। जिनके हाथ में 3 कंगन होते हैं उनको उसी लिहाज से गाड़ी, बंगला और जिनके हाथ में 1 कंगन होता है उसको मजदूरी, मेहनत करके ही अपने हालात को ठीक करना पड़ता है। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मौजू है जिसको हम लेकर चल रहे थे और सब एक तरह से इस चीज़